ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے، تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زاروں خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانے، اس چیز کو سمجھے، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرما کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا ہے اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور، ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا، تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہوتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ
مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہماری۔ ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے، کلمۃ ہوا قائلھا، بس تم عادی تھے، کل اور ایک مہلت اور ایک مہلت اور ایک چھوٹ، اگلی بار سے اچھا کروں گا، اگلی بار سے فلاں کروں گا۔ یہ چھوٹ، یہ ڈیل نہیں ملنے والی، اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت تک۔ تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم ایسے عمل کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے، آج ہمیں جانا ہے، آج موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو، یاد رکھیے۔ جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں، یاد رکھیے ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے، اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھیے مہلت اور چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بات کا تو اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دین، کسی دھرم، کسی کو اختلاف نہیں انسان کو، لوگوں کو اللہ کے ہونے نہیں ہونے میں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزاروں کروڑوں ہے، ہر چیز میں اختلاف، کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہے، متفق اور اتفاق رکھتے ہیں، وہ ہے موت۔ موت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ موت نہیں آتی ہے، موت سب کو آتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے، اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے، تاکہ گاڑی کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے اس مرحلے پر اچھے اچھے کام کرنا ہے، گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی، فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے، چلنے کا کہیں گے، سفر آخرت کب شروع ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ موت سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے، بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائیں گا، بہت سخت مرحلہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں، سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولناک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے، آرے سے کسی کو چیرنے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر کہتے ہیں قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، کسی زندہ انسان کو قینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک زندہ انسان کو اگر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہوگی، تو ہڈیوں کے ابالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے۔ اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے، سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر بیان کر دے تو وہ کہتے تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گے، تم سکون سے سو نہیں سکتے اور تمہارا سکون ختم ہو جائے گا اگر کوئی مردہ اٹھ کے بتا دے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری گھڑیاں تھی، مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، کھڑے ہونا چاہتے، وضو کرتے اور گر کر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ چہرے پر پانی مارتے، پھر آپ اٹھتے، اٹھنے کے بعد پھر وضو کرتے، پھر نماز کے لیے جانا چاہتے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سختیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے جاتے، اور یہود و نصارہ کو اس وقت میں بھی آپ نے بددعائیں دی، اس کے الفاظ ملتے ہیں، تو اللہ کی تعریف کہتے اور کہتے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ تو سفر آخرت کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوا، یاد رکھیے یہ بہت سخت فیز ہے انسانی لائف کا۔ جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے تو سختیوں میں پیدا ہوتا ہے، مشقت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن موت اس سے بھی خطرناک گھڑی ہے۔ مطلب سفر آخرت اگر شروع ہوتا ہے اس ہولناکی سے، تو اس کی آگے کی کیفیتیں کیا ہوں گی میں سمجھتا ہوں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے تابعین سلف صالحین یاد رکھیے موت سے بہت ڈرا کرتے، چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ جب یہ مرحلہ ایسا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی، کیسی موت، کیسی سختیاں، کیسے سوال جواب، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کہ میں کوئی جھاڑ ہوتا، یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے، جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، سفر طویل ہے، اور زیادہ راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے۔ تو گویا اسلاف میں، صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے، اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، یاد رکھیے، اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن ہے، یاد رکھیے۔ اور قبر، کیونکہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے وہ قبر، اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے، یاد رکھیے، اس لیے کہ موت تاک میں لگی ہے انسان کے، اور ہم غافل ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے۔ اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے نہیں ابھی بھول جاؤ، یہ دنیا ہے، اسے اچھے سے جی لو، انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے، میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے۔ موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو، 200 سال جیو، 1000 سال جیو، لاکھ سال جیو، آنا ہے، بھروسہ موت کا ہے، زندگی کے لیے کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائے۔ تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین و زرین مرحلہ ہے۔ سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان، سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے، ویسی سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے تیاری کرنا ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اب انسان کی موت آ گئی، اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا، لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ روایتیں مختلف ہے، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے، لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہوگی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے پاس آتے ہیں،
کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے روح فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے اور کہتے کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اللہ اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندا ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں اور اتنے خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھے گا اور آسمان فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں، بتایا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کی ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھے گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ کوئی انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، کیونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گے قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد
بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کرے گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اس کو ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کیے، نکل، تیرا مقام یہ، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے، اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کھینچ کے نکالتا ہے، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوگی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں، بدبودار نہایت گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلے جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں،
جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیے، کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو اس سفر آخرت کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال۔ اعمال وہ ساتھی ہیں جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہیں ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گئے، سب رہ گئے۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں دیتے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی، مال۔ اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ